إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته وبعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ہم ان کوتاہیوں کا ذکر کریں گے جو اولاد کے متعلق ہوتی ہے، یعنی وہ کوتاہیاں جو والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سارے بیانات آپ نے سنے ہیں، بہت سارے آپ نے درس سنے ہیں والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق پر آپ نے بہت سارے لیکچر سنے اور بیانات سنے۔ اولاد کے تعلق سے بھی شریعت جو ہے بہت ساری رہنمائی کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ اولاد کے حق کیا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرے، اس پر تو بات آئیں گی، لیکن اس سے پہلے ایک اہم موضوع یعنی جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں اولاد کی تربیت میں، انشاءاللہ اس پر یہاں پر جو ہے ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ مطلب جہنم کو بہت خطرناک اور بہت بری چیز ہے۔ جیسے والدین یہ بات سوچے کہ اگر اولاد کی تربیت نہیں کی گئی اور وہ صحیح راستے پر نہیں چلی، وہ گمراہی کے راستے پر اگر چلی گئی، گناہوں کے راستے پر اگر چلی گئی، تو جو ایندھن جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ پتھر اور انسان۔ آپ کو معلوم ہے پتھر کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جو سب سے مضبوط چیز ہے اس کی ہڈی، وہ بھی کیلشیم کاربونیٹ سے بنی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کیلشیم کاربونیٹ کا جو نقطہ پگھلاؤ یعنی میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ 2000 سینٹی گریڈ کے اوپر ہے۔ پھر وہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوگا، مطلب کتنا زیادہ خطرناک ہو گیا، وہاں کی جو آگ ہے، وہاں کی جو تپش اور وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کتنا زیادہ سخت ہوگا کہ پتھر اور انسان کو ایندھن کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ مطلب جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر پتھر اور انسان فیول کی طرح یعنی پیٹرول کی طرح استعمال ہوں گے۔ اس کو پگھلنے کے لیے 2000 فahrenheit کا ٹیمپریچر لگتا ہے۔ اب وہ صرف پگھلے گا نہیں بلکہ جلے گا، ایز اے فیول اس کو استعمال کیا جائے گا۔ مطلب وہاں کی آگ بڑی شدید اور خطرناک ہے۔ اب دنیا کے اندر ماں اس بات کو ذرا بھی گوارا نہیں کرتی ہے کہ بچے کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے یا ایک آگ کا چھوٹا حصہ بھی اس کو جو ہے چھو جائے تو وہ کیسے محسوس کریں گی اس بات کو کہ اس کی اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو وہاں کی آگ بڑی خطرناک ہے، جہنم کے عذاب بڑے سخت ہے۔ ہماری چھوٹی سی انگلی اگر تیل کی کڑھائی میں لگ جائے، تیل کا چھینٹا اس پر اڑ جائے، کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے جہاں پر پورا کا پورا انسان جلے گا اس آگ میں تو وہاں حالت کیسی ہوں گی۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ بہت خطرناک جگہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین پر یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کرے، اس دین پر کرے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے متعلق ہم سے پوچھ کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ کے اندر حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کلکم رعین و مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اس حدیث کو اور آگے جو ہے مسلم شریف اور بخاری میں بھی روایت کیا گیا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمانوں کا امیر ہے وہ ذمہ دار ہے رعایا کا، اور جو گھر کا بڑا بزرگ ہے میل آدمی وہ ذمہ دار ہے پورے خاندان کا، فیملی کا۔ لیڈر جو رہے گا اس کے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں، مطلب ان میں جو بھی بگاڑ ہوگا اس کی پوچھ لیڈر سے ہونے والی ہے، اس بڑے سے ہونے والی ہے۔ ویسے ہی باپ جو ہے ذمہ دار ہے فیملی کا، بیوی اور بچوں کے متعلق اگر بگاڑ ہوگا تو اس سے پوچھ ہوگی، اور عورت ذمہ دار ہے بچوں کی اور شوہر کی عزت اور اس کے مال کی، اس سے اس کے تعلق سے پوچھ ہوگی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غلام جو نوکر ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال کا، کہ اس کے ساتھ اس نے بے ایمانی تو نہیں کی، اس کی پراپرٹی کا جس کی دیکھ ریکھ اس کو رکھی گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا بس ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے پوچھ ہونے والی ہے۔ چلیے، تو اب اولاد کے تعلق سے ہماری پوچھ ہونے والی ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی آپ دیکھیے، اگر اولاد نیک ہو تو کتنا بہترین سرمایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم مر جاتا ہے، جب ابن آدم مر جاتا ہے یعنی انسان مر جاتا ہے، اس کے عمل کا سارا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، اب اس کو روزے نہیں رکھ سکتا ہے، وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نیکی کے کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اب موت آ گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی 3 راستے باقی ہیں، مرنے کے بعد بھی ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے، مطلب نیکیاں آگے جاری رہتی ہے۔ وہ 3 کون سی چیزیں ہیں؟ ایک ہے صدقہ جاریہ، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صدقہ جاریہ مطلب اس نے کوئی مسجد بنوا دی جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس نے کوئی کنواں بنوا دیا لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، مدرسہ بنایا یا اسکول بنایا، کوئی بھی قسم کی چیز جو اس نے بنائی ہے جس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کو صدقہ جاریہ کہیں گے، ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ دوسرا نفع بخش علم، علم النافع کہا گیا ہے۔ اگر کسی کو نفع بخش علم آپ دے کر گئے، نفع بخش علم جیسے مراد کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو ترجمہ سکھا دیا قرآن کا، اردو سکھا دی، انگلش سکھا دی، جس سے وہ قرآن کا یعنی دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی چیزیں اس میں شامل ہے جو نفع بخش علم میں ہے، جیسے کسی کو کوئی کاریگری سکھا دی جس کے ذریعے سے وہ حلال رزق کماتا ہے، اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا جب تک وہ اس پر کام کرتا رہے گا۔ اب یہاں پر تیسری چیز جو بیان کی سب سے اہم اور ہمارے ٹاپک سے متعلق جو ہے وہ یہ ہے نیک صالح اولاد۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نیک صالح اولاد۔ اگر وہ اپنی زندگی میں نیک اولاد اگر چھوڑ کر جائے تو وہ اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجے بلند کر دیے گئے، تو اس نے پوچھا مطلب میں تو اس دنیا سے چلا جا چکا ہوں، ایسی کیا وجہ ہے کہ میرے درجے کو بلند کیا گیا؟ تو اس کو جواب میں کہا جاتا ہے تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے دنیا میں تیرے لیے دعا کی۔ دیکھیے نیک اولاد نماز پڑھتی ہے، والدین کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو نیک صالح اولاد صرف دعا نہیں، وہ جو بھی نیکی کا عمل کریں گی تو انشاءاللہ تعالی جو ہے مرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا، والدین کو ملے گا۔ مطلب ہمارے جو اینسسٹر اوپر سے اوپر آپ جائیں گے، ان کی جو نسلیں ان کے لیے دعا کرتی ہے، انشاءاللہ اس کا اجر ان کو دیا جاتا ہے۔ اب چلیے ہم اپنے اصلی جو پوائنٹ یعنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو اس کی آپ نے اہمیت دیکھ لی، وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں، وہ مسٹیکس
جو پرورش میں ہوتی ہے اولاد کی، اور جو بہت خطرناک ہے، اور ایک وقت گزرنے کے بعد آپ اس کو واپس لوٹانا چاہے، مطلب آپ چاہے کہ اب اس کی تلافی ہو، تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا پہلے سے ہی ہمیں علم ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، اولاد میں بگاڑ، چاہے جسمانی، ذہنی یا دینی اعتبار سے کسی بھی قسم کے جو بگاڑ آتے ہیں، ان میں چند وجوہات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اس کو آپ غور سے سنیے۔ نمبر 1، اولاد کی پرورش میں بزدلی اور خوف و ہراس کا آ جانا، یا آپ کے ذریعے سے اس میں داخل ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، بچوں کے دل میں صرف اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم کیا ہوتا ہے، جب بچے کچھ بھی غلطی کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ ہم بھوت سے ڈراتے ہیں، جن سے ڈراتے ہیں، یا کوئی فقیر مانگنے والا آتا ہے، تھوڑا ڈراونی شکل کا ہوتا ہے، ہم اس سے ڈراتے ہیں، موسیٰ۔ یا آپ دیکھیں گے کون سی چیزوں سے ڈراتے ہیں ہم؟ بچہ جس چیز سے ڈرتا ہے، جیسے اندھیرے کمرے میں تمہیں بند کر دیں گے، یا پھر کیا کہتے ہیں، تم کو جو ہے واش روم میں بند کر دیں گے، ٹوائلٹ میں بند کر دیں گے۔ تو یہ جو چیزوں سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، تو جو سائیکیٹرسٹ ہے، جو سائیکولوجسٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ بچے کے دماغ پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور ایسے بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، خود اعتمادی جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ بچوں کا جو ڈر ایک بار دل میں آ جاتا ہے، یہ بڑے ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اور میں نے خود دیکھا، ہم بہت سارے انٹرویوز اور جابز کے لیے جب جاتے تھے، انٹرویوز فیس کرنے کے لیے، تو جو کچھ بچے ہمارے ساتھ آتے تھے، اتنا ڈر ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں تھر تھری ہوتی تھی، کیونکہ لوگوں سے فیس کرنے کا ان کے اندر کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو چکا۔ بچپن میں ان کو اتنا ڈرایا۔ جیسے کلاس کے اندر بھی میں مثال دیتا ہوں، اسکول کے جو پرائمری ٹیچر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہونا چاہیے، والدین کے بعد جو پرائمری ٹیچر ہے وہ بہت اچھے اور اچھے اخلاق والے اور نرم مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو بچوں کو ڈرا ڈرا کر رکھتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، کالج آنے کے بعد بھی اس میں ہمت نہیں ہے سوال کرنے کی ٹیچر سے۔ تو بچوں میں جو ہے ڈر وہ ہراس پیدا نہ ہو، اس کا ہم خیال رکھیں۔ بچوں کو چیزوں سے نہ ڈرائے، بلکہ کس چیز سے ڈرائے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا اس چیز کا، اچھا کام کریں گے تو وہ انعام دے گا، اور برا کام کرے گا تو اس کا وہ جو ہے سزا دے گا۔ تو بچوں کے دلوں میں جو ہے صرف اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو بچے کے دل میں اللہ کا ڈر ویسے نہیں ہوتا ہے جو خوف پیدا کرے، یعنی جو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، بچوں کو اندھیرے سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اب وہ کبھی اندھیرے جگہ پر یا ایسے علاقے میں جانے سے ڈر لگتا ہے، اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے جہاں پر بھی روشنی نہ ہو، اور کبھی کبھی یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اس کی دنیا پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے دین پر بھی اس کا جو ہے ایفیکٹ باقی رہتا ہے۔ چلیے، دوسری جو کوتاہی پیرنٹ سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں، وہ ہے بد زبانی، اور جو ہے اسی طرح جو ہے بد زبانی کا ان کے اندر جو ہے پیدا ہو جانا۔ اب یہ بد زبانی کیسے ہوتی ہے؟ ماحول سے ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے پیرنٹس بولتے ہیں کہ بچہ ہمارا سنتا ہی نہیں ہے، کبھی بچوں کا انکار کرنا یہ عام بات ہے، جیسے ہمارے بھی بچے ہیں، کبھی کبھار نہیں سنتے کوئی چیز کے معاملے میں، لیکن اس پر اڑ جانا بچوں کا، کچھ ایسے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ بچے اتنے اڑ جاتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو وہ نہیں مانیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لو ان کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، سختی سے۔ تو یہ ان میں جو جس کو کہا جاتا ہے یہ ضد، اڑ جانے کی، ان کے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ تو اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ بچپن میں بچہ جو بد زبانی کو سنتا ہے، والدین کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، یا اس کے ماحول میں اس کے چاچا، اس کے ماموں وغیرہ جو بھی رہتے ہیں، وہ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان تمام جھگڑوں کا اثر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح ضد اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے گھر کے کسی دو ممبر میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے دوران ایک اڑ گیا کہ مجھے تو یہی کرنا ہے، چاہے کسی بھی حال میں مجھے اسی پر عمل کرنا ہے،
چاہے سامنے والا اس کی خیر خواہی کے لیے اس کو روک رہا ہے لیکن یہ اس سے رک نہیں رہا ہے، تو بچہ جو چھوٹا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، وہ عادتوں کو اپنے اندر اپنانے لگتا ہے، تو وہ بد زبان بھی بنتا ہے اور جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اڑیل بن جاتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی بعد میں اصلاح کرنا مشکل ہے، اس کو جب دین کی بات بتائی جاتی ہے تب بھی وہ انکار کرتا ہے۔ تو عادتوں کو آنا بہت اہم ہے۔ دیکھیے، آپ کسی بچے کو دین سے جوڑ دیں گے، قرآن سے جوڑ دیں گے، کسی جماعت سے جوڑ دیں گے، کوئی اجتماع سے جوڑ دیں گے اور سوچیں گے کہ وہ پورا تبدیل ہو جائے، بہت مشکل ہے۔ اللہ ہدایت دے، الگ بات ہے، کیونکہ عادتیں جو ہوتی ہے، اچھی عادتوں کا اندر آنا بہت مشکل کام ہے اور بری عادتوں کا آنا بڑا آسان ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے بچوں میں اچھی عادتیں آئے اس کی کوشش کی جائے۔ چلیے، تیسری چیز ہے بچوں کو بہت زیادہ ناز و نعمت چکھا دینا، یعنی ان کو بہت زیادہ عیش پرستی، جس کو عام زبان میں کہیں گے، ان کو ہر چیز جو وہ مانگتے ہیں ان کو دے دینا، یہ بھی ان کے بگاڑنے میں ایک وجہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کے دوست موبائل لے کر گھومتے ہیں، مہنگے قسم کا موبائل۔ اب وہ بچے نے آپ سے بھی فرمائش کیا کہ مجھے بھی چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب اس کے لیے وہ اس عمر میں موبائل کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس کو بگاڑ دے گا، وہ اس کو اور دین سے بھی دور کرے گا اور دنیا میں بھی نقصان ہے۔ لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے کہ سب کے پاس آئی فون ہے، میرے بیٹے کے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس تو طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، میں دلا سکتا ہوں، وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ جو عادتیں ہوتی ہے نا، یہ بچوں کو دین سے دور لے جاتی ہے اور ان کو دنیا سے محبت پیدا کرتی ہے، اور دین سے ان کو کیا ہوتی ہے؟ رغبت، بے رغبتی جو ہے وہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے مجھے اچھے سے یاد ہے، اب ہمارا جو بیٹا ہے ابراہیم ہے، اب اس میں تھوڑی بہت عادت ہے، مطلب کبھی کبھار کچھ چیز میں ضد کرتا ہے۔ وہ ایک بار بول رہا تھا یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، اس نے پیسے جمع کر لیا، ابھی کی بات ہے، کہا کہ ٹیب لینا ہے، وہ ہر جو عیدی ملتی ہے اس کو جمع کرتے جاتا ہے وہ، اور جس سے بھی پیسے ملتے ہیں اس کو جمع کرتے جاتا ہے۔ وہ بولے میرے 9,000 کے 8,000 کتنے جمع ہو گئے، اب میرے کو ایک ٹیب لینا ہے۔ اب میں نے اس کو میرے ٹیب میں کچھ فوٹوز بتایا افریقہ کے، کہ وہاں پر پانی کا اتنا برا حال ہے کہ جو نالے کا پانی ہوتا ہے نا، جو ایک دم گدلا رہتا ہے، مٹی اس میں رہتی ہے پوری، تو وہ جھک کر زبان لگا کر پانی پی رہے ہیں وہاں کے لوگ، اتنی پانی کی کمی۔ افریقن کنٹریز بہت سارے ایسے۔ پھر میں نے اس کو امیجز بتایا، کچھ ایسے بھی علاقے ہیں افریقہ کے کہ کھانے کی اتنی کمی ہے کہ وہ مٹی کو چھانتے ہیں، اس کو پانی میں اس کا گولا بناتے اور اس کو کھاتے ہیں۔ پھر افغانستان اور پاکستان کے کچھ پچھڑے ہوئے ایسے علاقے، آپ لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا، کہ وہاں غربت اتنی زیادہ ہے، جب رات میں لوگ کچرا پھینک کر چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگ جا کر اس کچرے میں سے بچا ہوا کھانا نکال کے کھاتے ہیں۔ میں نے اس کو یہ امیجز بتایا تو ابھی تھوڑے دن کے لیے خاموش ہے۔ ابھی مطلب کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو بچوں کو عیش پرستی کی عادت نہ ڈال دے کہ جو وہ مانگے ان کو دے دیا جا رہا ہے۔ ان کو بتائے، یہ مثالیں ایسے بتائے ان کو، جیسے ابھی میں نے امیجز بتایا اس کو، تو ان کو ایسی مثالیں بتائے کہ دنیا میں لوگ کیسے جی رہے ہیں اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے بھی لیا، ان کو بتایا کہ ٹیب میرے پاس بھی ہے لیکن اس کی ضرورت ہے، اس میں درس لیتے ہیں، اس میں لیکچرز ہے، اس میں ویڈیوز ہے، تم کو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو سمجھائے تو وہ بات کو سمجھتے ہیں، ورنہ وہ جو چیز مانگے آپ ان کو مہیا کر دیں گے تو آپ ان کو بگاڑنے میں مدد کر رہے ہیں۔ چلیے، بچے جب رو کر کوئی چیز مانگے یا ضد کر کے مانگے، ان کو فوراً وہ چیز نہ دے دے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کے بگڑنے میں، کیونکہ وہ اس کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں اپنا؟ وہ ہتھیار۔ غور سے سنو مساعدہ، جیسے بچے نے موبائل مانگا، آپ نے اس کو نہیں دیا تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو میں گھر میں بھی بولتا ہوں، ابھی موجود ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بولتا تھوڑی دیر رونے دو ان کو، اچھی دیر رونے دو ان کو، لیکن موبائل نہیں دینا، کسی بھی حال میں نہیں دینا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہی بچے روتے ہیں
آپ کو لگتا ہے میرا کام بگڑنے والا ہے, مجھے ڈسٹربنس ہوں گا پکانے میں, دوسرے کاموں میں, اس لیے لو موبائل دے دو, چھٹکارا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اپنی سہولت کے لیے کیا کرتے, بچوں کو موبائل دے دیتے. بچے کو اب معلوم پڑ گیا یہ اپنا ہتھیار ہے, جب بھی اپنے کو موبائل ہونا, زور زور سے رونا, سر پٹکنا, آوازیں نکالنا, ہے نا, گھر والوں کو پریشان کرنا, تو پھر کیا ہوگا, ڈر کے مارے گھر والے موبائل دے دیں گے. ابھی اس نے حالانکہ وہ چھوٹا ہے بچہ, اب اس نے سیکھ لیا, ٹیکنیک سیکھ لیا اس نے کہ اپنے والدین کہاں پر پگھلتے ہیں. اب اس کو معلوم پڑ گیا, اب وہ کیا کرے گا, اب وہ دوسری ضد, بڑی ضد, اب مجھے جانا ہے پکنک پر دوستوں کے ساتھ, سہیلیوں کے ساتھ. گھر والے نہیں بولے تو کھانا کھانا بند کر دے گا, ضد کرے گا, روئے گا, چلائے گا, دھمکیاں بھی دے گا. کچھ بچے ایسے رہتے دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کرو نہیں تو ہم بھاگ جائیں گے. تو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے. محنت یہ کرنا پڑتی ہے, موبائل بچے نے مانگا, آپ اس کو بولیے کہ موبائل نہیں ملے گا. وہ روئے گا تو تھوڑی دیر اس کو رونے دیجیے. آپ ہر خواہش ان کی فوراً پوری نہ کرے. آپ کوئی بھی چیز وہ مانگتے ہیں, ہاں کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں جو فائدے مند ہے, ضرورت کی ہے, یا واقعی میں تھوڑی انٹرٹینمنٹ جس کو کہتے ہیں جو جائز ہے, وہ آپ دے سکتے ہیں. جیسے بچے آپ کو دین کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں کہ کہیں اجتماع میں جانا ہے, تو وہاں مت روکیے آپ ان کو. بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے دین سیکھنا ہے, تجوید سیکھنا ہے, وہاں بالکل مت روکیے. ہاں اب ایسی چیزیں بتا رہے جو دین کا حصہ تو نہیں لگتی, جیسے ڈرائنگ کی کتاب چاہیے تو دلا دو آپ ان کو, اس میں بری بات نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی مصروف رہیں گے, بزی رہیں گے. یا ہم کو کھیلنے جانا ہے تو کھیلنے کے لیے ان کو ٹائم دیجیے آپ, وقت کے حساب سے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ جو بھی ہے. یا ہم تھوڑی دیر باہر کھیلتے تو کھیلنے دیجیے, سائیکل چلانا ہے آپ چلانے دیجیے ان کو. مطلب وہ چیزیں جو ان کے بگاڑ کی وجہ نہیں ہے آپ ان کو دیجیے. لیکن پھر وہ اگر ایسی ضد کریں جو مطلب درست نہیں ہے, ضرورت اس کی نہیں ہے, تو پھر وہاں ان کو آپ روکیے. پھر ان کو بیٹھ کر تھوڑا سمجھائیے, تھوڑا وقت دیجیے ان کو. اور اس کے پیچھے بہت محنت لگتی ہے. بچہ جب, یہ بہت بڑی مثال ہے, بچہ جب موبائل مانگتا ہے اور وہ ضد کر رہا ہے, تو اب آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا. موبائل آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے. اب اس کی نظروں سے بھی آپ کو اس کو جو ہے چھپانا ہے کہ وہ آپ کے غائبانے میں آپ کی پیٹھ پیچھے لے نہ لے, اس لیے موبائل اپنے ساتھ رکھیے. میں تو گھر میں بولتا بھی ہوں کہ موبائل اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تو موبائل نہیں رکھنا. لیڈیز, جو بڑے لیڈیز ہے گھر میں, اگر موبائل آپ سنبھال نہیں سکتے تو آپ وہ چیز لینا جس کی ذمہ داری آپ سنبھال سکتے ہیں. آپ اس کو ریبن بنائیے, موبائل کے ریبن آتے نا, اس کو گلے میں ٹانگ کر گھومیے آپ. بچے کیسے لیں گے اس کو, نہیں لے سکتے بچے. پھر ان کو آپ بیٹھ کر سمجھائیے کہ اس سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں اور دیگر چیزیں, ہو سکتا ہے وہ بات نہیں مانیں گے, لیکن دھیرے 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 آپ کنٹینیوس ہیمرنگ جب کریں گے نا, تو آپ خود آبزرو کریں گے وہی بچے دوسرے بچوں کو جا کر بولتے ہیں موبائل نہیں دیکھنا, اس سے آنکھیں خراب ہوتی, موبائل نہیں دیکھنا اس سے. حالانکہ بچے, ان کا ذہن کچا رہتا, وہ دوسرے کو سمجھائیں گے, دوسرا موبائل لے کر بیٹھا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ پھر بیٹھ جائیں گے. ابھی ان کو معلومات نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو عادت ہوئی, انہوں نے اس کو برا سمجھا اور دوسرے کو بھی سمجھانا شروع کیا. تو یہ فوراً وہ جو چیزیں مانگے ان کو نہ دے, یہ بگاڑ میں سب سے بڑی وجہ ہے. ایک اور وجہ ہے, بچوں پر بے جا سختی اور زیادہ شدت بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ دیکھیے کچھ لوگ بچوں کو ایسا مارتے ہیں جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے نا. کبھی کبھار تھوڑی سی تنبیہ, تاکہ ان کو یہ ڈر رہے کہ یہ فلاں کام غلط رہتا ہے اور اس پر جو ہے والدین ناراض ہوتے ہیں, تو تھوڑا بہت ٹھیک ہے. لیکن بہت زیادہ سختی, بہت زیادہ مار پیٹ جو ہوتا ہے, ایک دم جانوروں کی طرح جو بھی ہاتھ میں رہا اس سے مار دیا, تو یہ درست نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, بچوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے, وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں. احساس کمتری ان کے اندر آتی ہے, جو پہلے بھی میں نے جو آپ کو پوائنٹ بتایا, یہ جو ہے انفیریٹی کمپلیکس ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں. جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جو بچے بہت زیادہ ڈرتے ہیں نا, یہ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کیا ہے, ان کو معلوم پڑتا ہے کہ اب کوئی ڈانٹنے والا ہے ان کو,
اس لیے جب وہ اسکول اور کالج میں ہوتے ہیں اور بورڈ پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ان کو ڈر لگتا ہے سوال پوچھنے سے. ان کو لگتا ہے میں سوال پوچھوں گا اور ٹیچر ڈانٹ دے گا, تو وہ ڈر آگے بھی جو ہے قائم رہتا ہے, جو ان کی دنیا میں بھی جو ہے ناکامی کا ذریعہ بنتا ہے اور دین کے اعتبار سے بھی. اسی طرح آپ دیکھیں گے کچھ بچے اس کے الٹ ہوتے ہیں, ٹیچر نے کیا بولا ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ پوچھتے یہ کیا چیز ہے ہم کو بتاؤ. ٹیچر نے ان کو ڈانٹ بھی دیا نا تو اگلی بار وہ پھر سوال کرتے ہیں. تو یہ وہ بچے ہیں جو بچپن سے ان کے والدین نے ان کو تھوڑا سا مضبوط بنایا اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی, ان کے ساتھ سختی نہیں کی, مطلب ان کو عادت بن گئی نا. وہ والدین کو بھی بولتے تھے یہ چیز میرے کو کرنا ہے, تو والدین مارتے نہیں تھے, ان کو بولتے تھے اچھا یہ چیز غلط ہے یہ نہیں کرنا ہے, یہ چیز اچھی ہے ٹھیک ہے تم اس کو کرو. اگر وہ کوئی غلط چیز کے بارے میں بھی کہتا تو اس کو زبان سے روکتے تھے, مار پیٹ نہیں کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے بچے کو معلوم پڑتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کا سوال کرتے ہیں یا کوئی چیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کو ڈانٹ نہیں پڑتی ہے, کوئی برا اس کا ریٹیلیشن نہیں ہوتا ہے, اس کے برخلاف کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. تو دھیرے دھیرے ان کا دماغ اور دل ویسا ہی بن جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ کسی سے ڈرتے نہیں کوئی چیز پوچھنے سے اور کوئی کام کرنے سے. تو یہ بچوں میں جو ہے پس ہمت یہ آتی ہے جو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مار پیٹ کی جاتی ہے. چلیے, ضرورت سے زیادہ بخیلی بھی نہیں کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بخیلی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اتنی کنجوسی کر رہے ہیں کہ ضرورت کی چیزیں بھی ان کو نہیں دے رہے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں, ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں ہیں, جو ان کے اخراجات ہیں وہ ان کو دینا چاہیے. اب عام طور پر والدین تو یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بچوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں, روزمرہ کی چیزیں ہیں, استعمال کی چیزیں ہیں, وہ ان کو الحمدللہ مہیا کرتے ہیں. یہ ہمارے ماحول میں یہ کمپلین زیادہ نہیں ہے, یہ پرابلم زیادہ نہیں ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بچوں کے بگڑنے میں ایک وجہ ہے اولاد کو محبت و شفقت سے محروم رکھنا, مطلب بچوں کا لاڑ نہیں کرنا. لاڑ نہیں کرنا بھی وجہ ہے بگڑنے کی. بچوں کا لاڑ کرنا چاہیے. ایک بار ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین آپ کے نواسے ہیں, ان کے سر کو چوم رہے تھے اور ان کا لاڑ کر رہے تھے, اپنے گود میں بٹھائے ہوئے تھے. تو دیہاتی بولا آپ لوگ, یعنی اللہ کے رسول سے بھی مخاطب تھا اور صحابہ سے بھی مخاطب تھا, کہا کہ آپ لوگ بچوں کا ایسا لاڑ کرتے ہیں. کہا میرے تو 10 بچے, میں نے آج تک کسی کا ایسا لاڑ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے رحمت سے محروم رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب بچوں کا لاڑ نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے. بچوں کو گود میں لینا, ان کا بوسہ لینا, ان کا لاڑ کرنا, پھر جب وہ ایک بڑی عمر میں آ جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ, ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بیٹھنا, ان کے ساتھ بات کرنا مسکرا کر. جیسے حضرت فاطمہ, اب نکاح ہو چکا ہے حضرت علی سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے تو حضرت فاطمہ بھی اپنے والد کے سر کا بوسہ لیتی, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سر کا بوسہ لیتے, چومتے. مطلب وہ عمر میں بھی بیٹی کا لاڑ دیکھیے کیسا ہے. تو بچوں کو محبت اور شفقت سے محروم رکھنا بھی وجہ ہے بچوں کی ہڑ دھرمی اور بغاوت کی. اس کے تو نمبر جو ہے مسائل پیدا ہو رہے باہر, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے بچے پہلے جب ہم چھوٹے تھے, مجھے بھی اچھے سے یاد ہے, اسکول کو چھٹی رہی تو ہم لوگ خوش ہوتے تھے, کالج کو چھٹی مل جائے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا کہ آج چھٹی, آج گھر میں رہنے کو ملے گا, گھر والوں کے ساتھ رہیں گے. ابھی الٹا ہو گیا ہے, اسکول اور کالج کو چھٹی ہوتی ہے تو بچے ناراض ہوتے ہیں. اس کی وجہ آپ لوگوں نے کبھی غور کرے؟ نہیں کرے ہم نے غور. مطلب آپ دیکھیے چھٹی کا اتنا زیادہ جوش نہیں ہے بچوں میں. چھٹی سے تو سبھی خوش ہوتے لیکن وہ جوش نہیں ہے چھٹی کا. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ آج اسکول اور کالج جانے کو نہیں ملے گا, آج فرینڈ سے ملاقات نہیں ہوں گی. فرینڈ سے ملاقات, کتنا اچھا میرا فرینڈ ہے, میرا کتنا خیال رکھتا ہے نا, کتنا لاڑ کرتا ہے, برابر ہے کہ نہیں ہے, آ کر ملتا ہے, دور سے بھاگتے ہوئے آتا ہے میرے لیے. ہمارے ایک ٹیچر تھے, مطلب ہے ابھی,
وہ بہت اچھی مثال دیتے تھے، NCC میں تھے وہ ہم کو. وہ بولے جو ماحول میں بگاڑ چل رہا، جو لڑکیاں باہر لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت اچھی مثال دیے تھے، وہ مثالیں بہت اچھی دیتے تھے. وہ بولتے تھے، حالانکہ گاؤں کے ٹیچر تھے وہ بولتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، بولے گھر میں کیا ہوتا ہے، ماحول اچھا نہیں رہتا ہے. وہ لڑکی کو کیا ہو رہا، اس کا بھائی بھی ڈانٹ رہا، اس کا باپ بھی ڈانٹ رہا، چچا بھی ڈانٹ رہا، سب ڈانٹ رہے اس کو. اور جیسی وہ کالج کے ماحول میں جاتی تو وہ لڑکا آتا، پھر وہ جھوٹے وعدے کرتا، تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. تو اس کو لگتا کہ یہی میرا خیر خواہ ہے، یہی سب سے اچھا انسان پوری دنیا میں ہے. کیونکہ باپ تو ڈانٹتے رہتا ہے، بھائی بھی ڈانٹتے رہتا ہے، ماموں بھی ڈانٹتے، چچا بھی ڈانٹتے، سب ڈانٹتے، یہ بہت لاڑ کرتا ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے. تو اس لیے اس کا گھر اب دل میں نہیں، اس کا جو دل ہے نا اب گھر میں نہیں ہے، باہر ہے. اور وہ جب بھی اس سے ملتا ہے تو اچھی حالت میں ملتا ہے، اچھے کپڑوں میں، خوشبو لگا کر آتا ہے، تو سب اس کا اچھا اچھا نظر آ رہا ہے نا اس کو. تو دل انسان کا اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، پیار محبت شفقت کی طرف راغب ہوتا ہے. حالانکہ وہ جو لڑکا ہے اس کے گھر جائیں گے تو اس کی بھی حالت ویسی ہی ہے، وہ بھی اپنی بہن کو مارتا ہے، ڈانٹتا کرتا ہے. مطلب یہ نیگیٹو پہلو اس کو نہیں معلوم ہے نا، لیکن اس لڑکی کو جس دن اس کو معلوم پڑے گا تو اس کو بھی لگے گا ارے سارے انسان تو ایک جیسے ہی رہتے پھر. تو بچوں سے لاڑ سارے والدین کرتے لیکن اظہار نہیں کرتے، تو اظہار بھی کرنا. جیسے آپ دیکھیں گے کبھی کبھار سب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. آپ بچے کی دھلائی کر دیتے کبھی، ہے نا، لیکن جب وہ سو جاتا تو کیا کرتے ہیں، اس کو جا کر اڑاتے ہیں. ٹھنڈ زیادہ ہے، بیچارے نے اوڑا کہ نہیں اوڑا، لیکن وہ نیند میں اس کو معلوم ہی نہیں نا آپ نے اس کا کیسے لاڑ کیے، ہے نا. پھر دوسرے سے پوچھنے لگاتے اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تو اس کو معلوم نہیں پڑ رہا نا. تو اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، دیکھیے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دوسرے صحابی وہاں سے گزرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابی بولنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہمارا مسلمان بھائی یہاں سے گزرا، مجھے اس سے محبت ہے، مطلب وہ مجھے اچھا لگتا ہے. کہتے نا کچھ انسان کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں. جیسے صحابہ میں بھی جو صحابہ تھے وہ بولتے تھے حضرت عمر جیسا بننا ہے، کچھ صحابہ کے بچے بولتے تھے ہم کو حضرت علی کے جیسا بہادر بننا ہے. تو وہ ایک دوسرے کا اس طرح آئیڈیل بھی بناتے تھے اپنے ایک دوسرے کو، اور محبت بھی کرتے تھے. تو وہ صحابی نے اللہ کے رسول کہا کہ فلاں جو صحابی یہاں سے گزرے مجھے ان سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو ان سے محبت ہے، کبھی تم نے ان کو جا کر کہا کیا؟ تو کہا کہ نہیں. تو کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ اپنے بھائی کو کہ میں تم سے جو ہے اس دین اسلام کی وجہ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ صحابی فوراً اٹھے گئے اور کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں. تو وہ صحابی نے بھی جواب میں کہا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور اللہ تمہاری مغفرت کرے، تم پر رحم کرے. انہوں نے دعائیں دی. اپنے پاس دعاؤں کا بہت کم چلن ہے، عربوں میں آپ جائیں گے تو دعاؤں کا بہت زیادہ کامن ہے ان کے پاس. جو بھی ملتا ہے وہ ہاتھ ملا کر بہت دیر تک دعائیں دیتا ہے نا. اپنے پاس یہ ماحول نہیں ہے، دعا دینا چاہیے. تو آپ محبت کرتے بچوں سے لیکن ان کو اظہار بھی کرنا. جیسے بچوں کو بولنا کہ یہ بچہ سب سے اچھا ہے، یہ دیکھو کتنی بات سنتا ہے، یہ کتنا پیارا بچہ ہے. تو ان کو بولنا چاہیے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. تو بچوں کو لگتا ہے کہ ہاں میرے والد میرے والدہ میرے سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے لیے امپورٹنٹ ہوں، میں ان کے لیے اہم ہوں، اس لیے کچھ بھی پرابلم آئیں گا تو میں ان سے آ کر شیئر کروں گا. ورنہ آج پرابلم کیا ہے، لڑکے اور لڑکیاں باہر شیئر کر رہے کہ کیا چل رہا ہے گھر میں مسئلہ، اور گھر میں شیئر نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کا قریبی کسی کو پایا نہیں نا گھر میں. تو مسئلے یہ چل رہے ہیں، وہ اپنی سہیلی کو سب بتاتی ہے لیکن گھر میں والدہ کو اور بہن کو نہیں بتاتی. تو وہ بانڈنگ بنانے کے لیے آپ کو اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ آپ ان کے لیے محبوب ہے. آپ کو بتانا پڑے گا اللہ کے بعد، رسول کے بعد فیملی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، فیملی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور باہر دوست رشتہ دار پڑوسی یہ بعد میں ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے ان کا بھی جواب میں بدلے میں ویسا ہی جو ہے رپلائی آئے گا، وہ بھی آپ کو اہمیت دیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے تمام چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے جب برائیاں ان کے ساتھ ہوں گی تو وہ بھی آ کر شیئر کریں گے، تو برائیوں میں جانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا نا. آپ ان کو رائٹ گائیڈنس دیں گے، ورنہ وہ جا کر شیئر کریں گے غیروں سے تو وہ ان کو کچھ بھی کوئی بھی راستے پر لے کر جائیں گے.
تو اظہار کرنا چاہیے بچوں سے محبت کا۔ اسی طرح جو ہے بچوں کے جو بگڑنے میں اور وجہ ہے، جو چند وجوہات میں سے یہ بھی وجہ ہے، بیجا بچوں پر اچھا گمان کرنا، حد سے زیادہ بھروسہ جس کو بولتے ہیں، مطلب بہت زیادہ بھروسہ کہ بچے کہاں جاتے، کہاں سے آتے، ان کے دوست کون، ان کی سہیلیاں کون، وہ موبائل میں کیا یوز کرتے، ان کی کبرڈ میں کیا رکھا رہتا ہے، ان کے بیگ میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ بس آپ کو لگ رہا کہ اپن اچھے نیک ہیں، اپنے بچے بھی نیک ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوور کانفیڈنس کیوں آتا ہے؟ یہ اوور کانفیڈنس، آپ کا بچہ بھی انسان ہے نا، آپ کے بچے کے پاس بھی شیطان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابن آدم، جو بھی انسان آتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا بچہ، آپ کی بچی کتنی بھی نیک ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو غلط راستے پہ لے جانے والا ہے۔ تو حد سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بات چل رہی ہے حد سے زیادہ۔ تو بیجا اچھا گمان کرنا بھی بگاڑ میں وجہ ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ والدین نے کہا کہ ہماری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی، اور حالات ایسے آئے کہ بچی بھاگ گئی۔ تو بیجا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پورا رائٹ ہے ان کا موبائل چیک کرنے کا، آپ کو پورا رائٹ ہے ان کا بیگ چیک کرنے کا، مطلب لڑکی کا چیک اس کی والدہ کریں گی، لڑکے کا والد کریں گے، یہ ان کو حق ہے، ان کا رائٹ ہے۔ اور آپ نے بول کر چیک کرنا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ جس عمر میں آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوتا، ہم کو معلوم ہے کیونکہ ہم تجربہ رکھ چکے ہیں لائف کا۔ تو آپ نے چیک کرنا چاہیے موبائل میں کیا ہے، ان کے بیگ میں کیا رہتا ہے، ان کی پرسنل کبارڈ ہے اس میں کیا کیا رہتا ہے، یا ان سے پوچھنا کہ تمہارے فرینڈز کون سے ہیں، وہ جو فرینڈز ہیں ان کا گھر کا ماحول کیسا ہے، پوچھنا چاہیے۔ اور یہ بولنا ہے کہ یہ اس لیے معلومات لی جا رہی ہے کہ آپ کی سیفٹی کے لیے، نہ کہ آپ پہ شک کرنے کے لیے۔ اور ان کو دینی اعتبار سے سمجھائیں گے تو وہ بات مانیں گے، ورنہ کیا ہوتا ہے آج کل سوشل میڈیا نے سب کے دماغ خراب کر دیا۔ جیسے وہ کیا دماغ خراب کیا، آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا بول رہے ہیں معلوم، جب چیک کیا جاتا ہے تو کہ ہمارا پرسنل لائف بھی کوئی چیز رہتی ہے، ہماری پرسنل لائف۔ آپ کے والدین سے زیادہ پرسنل کیا ہوگا؟ جنہوں نے آپ کو پیدا کیے، آپ ان سے کیا چیز چھپائیں گے؟ آپ تو ان کے سامنے کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، آپ ان سے پرسنل کیا رکھیں گے؟ تو یہ ایک بڑا اپنے پاس پرابلم ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ ابھی بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کیا چل رہا ہے؟ وہ ہماری پرسنل لائف ہوتی ہے کچھ، اس کو آپ چیک نہیں کر سکتے۔ تو یہ بگاڑ میں ایک بہت بڑی وجہ ہے، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے۔ لڑکا بھی موبائل میں کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے اکاؤنٹس پورے معلوم ہونا چاہیے، اس کے پاسورڈ معلوم ہونا چاہیے۔ والد کو بیٹے کے موبائل کے پاسورڈ اور ایپس کے پاسورڈ معلوم ہونا چاہیے، اور والدہ کو بیٹی کے ایپس کے پاسورڈ اور موبائل کے پاسورڈ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا بیگ بھی چیک کرنا چاہیے، اس کی سہیلیاں کون ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو بیجا بہت زیادہ اچھا گمان یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ذمہ دار آپ ہوں گے اگر آپ نہیں کریں گے چیک تو، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر اسی طرح جو ہے بیجا برا گمان بھی نہیں ہونا۔ اب اس کے الٹ بہت زیادہ برا گمان بھی نہیں رکھنا کہ ہر چیز میں شک، مطلب اگر کسی کا میسج آ گیا تو اس کا میسج کیوں آیا، یہ کون ہے، لڑکی کے لیے پیچھے لگ گئی، یہ لڑکا کون ہے، بعد میں پتہ چلا وہ ٹیچر ہے۔ لڑکے کے پیچھے پڑے گئے کہ یہ لڑکی کون ہے، بعد میں پتہ چلا کہ ٹیچر تھے، یا کچھ امپورٹنٹ کام تھا، یا کوئی ایسے اشخاص ہے جن سے رابطہ کرنا ضروری تھا، امپورٹنٹ تھا، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ ایسا معاملہ تھا۔ تو بیجا بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں سوال کر سکتے ہیں لیکن بدگمانی نہیں کہ ہر بار اس پہ شک، ہر بار شک۔ مطلب کچھ پیرنٹس بچوں پہ اتنا شک کرتے ہیں کہ ان کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتے، یہاں تک کہ وہ اچھے دیندار سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہے لڑکی تو بھی نہیں جان دیتے اس کو، اگر دوست دیندار لڑکوں کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کو بھی نہیں جانے دیتے کہ نہیں غلط جگہ جا رہے ہوں گے، تم غلط کام کر رہے ہوں گے، ہر چیز میں شک۔ تو زیادہ برا گمان بھی نہیں کرنا ہے اور زیادہ اچھا گمان بھی نہیں کرنا ہے، معتدل راہ، کیونکہ برائیاں کبھی بھی ایکسٹریم پر ہی آتی ہے، بہت زیادہ اچھا یا بہت زیادہ برا۔ تو دین اسلام کیا ہے؟ وسط میں ہے، ٹھیک ہے؟
تو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک وجہ ہے جو اولاد کے بگڑنے میں بہت زیادہ جو ہے رول پلے کرتی ہے، وہ ہے اولاد کے درمیان تفریق، اور والدین ذرا بھی اس تعلق سے نہیں سوچتے ہیں، مطلب بھول کر بھی وہ اس طرف نہیں جاتے ہیں۔ تفریق اولاد میں بہت کم سننے میں آتا ہے ایسا، لیکن ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں دینداری ہے وہاں آپ بولیں گے نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہوتا ایسا، تو ماشاءاللہ جہاں دیندار ماحول ہے وہاں نہیں ہوتا ایسا۔ اکثر اولاد میں تفریق ہوتی ہے، جو اچھا پڑھنے والے بچے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، جس کا رنگ تھوڑا اچھا ہے گورا اس کو تھوڑی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے نا، جس کا قد اچھا ہے، ڈیل ڈول اچھا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو بار بار لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، اس کے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور دوسروں کو پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اولاد آپ کی فرما بردار ہے اور ایک پوری نافرمان ہے تو بھی دونوں کو حق برابر دیا جائے گا، یہ اسلام بولتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے ایک بیٹے کو یہ باغ جو ہے تحفے میں دیا ہے، آپ اس کے لیے گواہ رہنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے بتایا کتنے تھے۔ تو کیا سب کو تم نے ایسا ایک ایک باغ دیا ہے؟ وہ شخص بولا کہ نہیں، میں نے صرف اس کو دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بے ایمانی کے اوپر اور ناحق اور بے انصافی کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا۔ واپس بھیجا دیا ان کو، کہا کہ پوری اولاد کو دو یا کسی کو مت دو، سب کو برابر دینا چاہیے، یا ایک میں سب کے حصے ہونا چاہیے، مطلب یہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے منع کیا، اس چیز کو پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے سختی سے غصے کا اظہار کیا کہ میں ناانصافی پر گواہ نہیں بنتا۔ تو تمام اولاد کو ایک جیسا لاڑ، ایک جیسی محبت، ان کا پراپرٹی میں بھی رائٹ ایک جیسا رہے گا، تمام چیزیں شریعت نے جیسے بتائی، ورنہ جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایک ہو جائے گا باغی اور وہ بنے گا والدین کا نافرمان۔ شریعت کیوں اتنا سختی سے روکتی ہے؟ جب وہ نافرمانی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو اولاد ہے وہ اپنے دادا دادی کے تعلق سے بھی باغی رہیں گی، لیکن جب وہ ایسے ماحول کو فیس کریں گی تو وہ اپنے والدین کے تعلق سے بھی بدگمان رہیں گی، پھر لڑائی جھگڑے اور بڑھیں گے، اور سماج میں سوسائٹی میں کیا پھیلے گا؟ فساد پھیلے گا، اچھائی نہیں پھیلیں گی۔ تو ایکول رائٹ دینا چاہیے، سبھی کو ایکول۔ چلیے یہ ایک وجہ ہے۔ اسی طرح جو ہے مختصر سا بیان کر رہا ہوں میں، استطاعت کے باوجود بچوں کی شادی میں تاخیر کرنا، یہ بھی بگاڑ میں اور برائیوں میں ایک وجہ ہے۔ اگر بچے شادی کے لائق ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی ہے، استطاعت جسمانی طور پر بھی ہے، مالی طور پر بھی ہے، تو ان کے فوراً نکاح کر دیے جائے، ورنہ وقت پر جب نکاح نہیں ہوتے ہیں تو برائیاں کیسے پھیلتی ہے آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ میں بھی جانتا ہوں، سب کو اس کا علم ہے۔ جب صحیح وقت پر نکاح نہیں ہوتے ہیں، ہم نکاح صحیح وقت پر کیوں نہیں کرتے پتہ ہے آپ کو؟ ابھی جو ہے بچہ کماتا نہیں ہے، لڑکی کی ابھی پڑھائی چل رہی ہے، نکاح کے بعد بھی پڑھائی چل سکتی ہے، بچہ جو ہے نکاح کے بعد کمانا بھی شروع کر سکتا ہے اگر گھر کے حالات ٹھیک ہے۔ ہاں ایسے حالات ہے کہ بالکل ہی کچھ بھی اخراجات نہیں ہے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا پلائے گا، تو پھر وہ اس کے لیے صبر کرے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ تم میں سے جو نکاح کے لائق ہو چکے، قابل ہو چکے، وہ نکاح کر لے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اور رزق سے جو ہے مالا مال کر دے گا۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس ڈر سے پیچھے ہے کہ کیا کھلائیں گے، تو رزق دینا جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ مطلب کوشش یہ کرے کہ جس میں طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ فوراً کر لے، اور جس میں نہیں ہے وہ صبر کرے اور روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اور اللہ تعالیٰ کی قدر کا جو ہے وہ انتظار کرے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے بگاڑ کے اندر۔ اسی طرح بیٹیوں کی شادی میں کفو یعنی برابری کا خیال نہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑی برائی ہے ہمارے اندر۔ 2-3 بیٹیاں تھیں،
ان کے نکاح ایک جیسے ہونا چاہیے. ہاں اگر خود اللہ نہ کرے حالات اگر بگڑ جائے تو الگ بات ہے، اور یہ بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. جیسے آپ کے پہلے حالات بہت اچھے تھے تو آپ نے کافی اچھے سے ولیمہ کیا، تمام چیزیں جو سنت سے ثابت ہے، بیجا غیر شرعی چیزیں نہیں، جو سنت سے ثابت ہے، آپ نے اچھا بڑا کھانا کیا وغیرہ تمام چیزیں. لیکن بعد میں حالات بگڑ گئے، بزنس ڈاؤن ہو گیا، نوکری چلے گئی، پھر اب دوسری بیٹی کا نکاح کرانا ہے تو کسی مجبوری کے تحت سادہ کیا. تو یہ بات تو وہ بیٹی بھی سمجھ سکتی ہے اور والدین بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن کسی اور وجہ سے بیٹیوں میں تفریق کرنا کہ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا نکاح دھوم دھام سے ہو رہا ہے، اور ایک نے کچھ زیادہ کچھ نہیں کیا، سادی سیدھی ڈگری کر لی تو اس کا نکاح عام کیا گیا. ایک خوبصورت ہے تو اس کے نکاح میں خوب خرچہ کیا گیا، یا اس کی سسرال والے زیادہ اچھے سٹرونگ ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے خوب خرچہ کیا گیا. دوسری بیٹی کا جس سے نکاح ہوا اس کی سسرال زیادہ سٹرونگ نہیں ہے تو وہاں پر سادہ سیدھا کر دیا. یہ تفریقہ بھی آگے چل کر برائیوں کی وجہ بنتی ہے. لڑکیوں میں ناانصافی، ان کے نکاح میں ناانصافی، سب کا ایک جیسا کیجئے، سب کا سادہ کیجئے، یا سب کا ایک کا جیسا کیا دوسرے کا بھی ویسا کیجئے. ہاں اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے، پہلی والی کا نکاح کیا، اس میں کچھ آپ نے اسراف کر دیا، بے جا خرچ، بعد میں اللہ نے آپ کو توفیق دیا، سمجھ آئی کہ غلط تھا، تو پھر آپ دوسرے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن اب ہم دینی اعتبار سے نکاح کریں گے. تو یہ معاملہ الگ ہے، ورنہ عام طور پر سب کو برابری کا حق دیا جائے. اسی طرح بیٹیوں کی ولادت پر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ بھی سماج میں ایک بہت بڑی برائی کو پھیلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے رنج کے اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے. یہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی اتنا مایوس ہوتا کہ چہرہ کالا پڑ جاتا، کیونکہ وہ اس زمانے میں وہ مایوس سمجھتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوں گی یہ بوجھ ہے، داماد گھر آئے گا، لڑکا جو ہے فقر کی نشانی ہے، تو یہ ویسا سمجھتے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے روکا. یہ پہلا ریفارم تھا پورے دنیا کے اندر، یہ سب سے پہلا اسٹیپ تھا تمام دنیا کی قوموں کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کروایا کہ لڑکی کی پیدائش کو معیوب نہ سمجھا جائے. ہر پورے دنیا میں یہی معاملہ تھا، لڑکی کی پیدائش کو معمولی سمجھا جاتا تھا اور عیب سمجھا جاتا تھا. آج دیکھیے وہی مسلمان عورتیں جس کے نبی نے سب سے پہلا عورتوں کو حق دیا، وہی اسلام کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں کہ کیسا پردے کا نظام ہے، کیسا گھروں میں رہنے کے لیے کہتا ہے اسلام، کیسے بولتا ہے یہ مت کرو وہ مت کرو، زینت کو ظاہر مت کرو. کتنے لوگ نکتہ چینی کرتے بھول جاتے ہیں کہ اس زمانے کی آپ جتنی بھی قومیں اٹھا لیں گے، یوروپ، امریکہ تو نہیں تھا اس زمانے میں، یوروپ، اسی طرح پورا روم، اسی طرح جو ہے پورا فارس، اور ادھر کا تو آپ بر صغیر کا تو پوچھئے مت، ہند پاک وغیرہ جو ایشیا تھا، یہاں تو بلی چڑھائی جاتی تھی، کہیں بھی عورت کا احترام نہیں تھا. یہی وہ اسلام ہے جس نے حق دیا، کہا کہ جو بیٹی کی پرورش کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا. جنت کی بشارت بیٹی کی پرورش، اس کو اچھے عمل دین سکھائے، اس کا نکاح کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ایسا رہے گا. اور جو اپنی بیٹی کو بچپن میں مار دے، اس کا ایبورشن کروا دے، ایبورٹ کر دے، اس کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ بچے زندہ اس کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے اور وہ سوال کریں گے کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. یہ اسلام تھا جس نے یہ حق دیا عورتوں کو، لڑکیوں کو. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بہت اہم ہے کہ لڑکا جتنا پیدا ہونے پر خوشی ہونا چاہیے، لڑکی کے پیدا ہونے پر بھی اتنی خوشی ہونا چاہیے، یعنی دونوں کو زیادہ حق دیا جائے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اگر آپ لڑکا اور لڑکی دو ہے آپ کے گھر میں تو پہلے جا کر لڑکی کو لاڑ کیجیے. لڑکی کو زیادہ حق ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، نرم دل ہوتی ہے اور زیادہ حساس بھی ہوتی ہے. تو بیٹی کو پہلے پرائرٹی دی ہے اسلام نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی، اور تمام صحابہ کا یہی معاملہ تھا کہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو ترجیح دیتے تھے، بیٹی کو زیادہ وہ اہمیت دیتے تھے. ٹھیک ہے،
تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہم یاد رکھیں دونوں میں برابر حق دیں اور دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں۔ اور یہاں پر جو آخری بات ہے وہ رکھ کر ہم اپنی بات کو جو ہے یہاں پر ختم کریں گے۔ اولاد کو برے نام سے نہ پکارے اور ان کو بد دعائیں نہ دے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ دعا بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ آپ نے حال ہی میں پیپر میں پڑھا ہوگا عبد الرحمن سدیس کا۔ عبد الرحمن سدیس نے اپنی جمعے کے خطبے کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ بہت شرارتی تھے بچپن میں، اتنے شرارتی تھے کہ ایسی شرارتیں کرتے تھے کس نے بھی نہیں کیا۔ مطلب گھر میں ایک بار بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی والدہ نے بڑا کھانا سالن وغیرہ کچھ بنایا، انہوں نے لا کر اس میں مٹی ڈال دی۔ اب آپ ہی سوچ لو آپ رہیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ دن بھر سے پکارے، سمجھو آپ ایسا ایزیوم کرو، آپ دن بھر سے پکارے اور بہت سارے مہمان گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے اور آپ کے بچے نے بہت ساری مٹی لا کر بگونے میں ڈال دیا، کیا کریں گے آپ؟ بولنے کی ضرورت نہیں، اب کیا کریں گے آپ؟ عبد الرحمن سدیس بولتے ہیں کہ میری والدہ نے غصے میں آ کر دعا دی کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ مطلب غصے میں بولے، جیسے بہت سارے لوگ غصے میں بھی آپ کو پتہ ہے دعائیں دیتے ہیں، اللہ تجھ پر رحم کرے، جا یہاں سے، برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت مشکل سے آتی ہے عادت ہے، اتنی آسانی سے نہیں آتی، مطلب میرے آپ میں بھی آنے کے لیے ٹائم لگے گا ابھی اس کو، لیکن عادت آ سکتی۔ تو انہوں نے غصے میں کہا کہ اللہ تجھے جو ہے حرم کا امام بنائے۔ اور عبد الرحمن سدیس جو ہے حرم یعنی مکہ سے تقریباً جو ہے 750 کلومیٹر دور رہتے، جس جو جگہ سے وہ آئے ہیں میں نام بھول گیا اس علاقے کا، 750-800 کلومیٹر دور ہے وہ مکہ سے، جس گاؤں کے انہوں رہنے والے ہیں۔ ابھی تو وہ ڈیولپ ہو گیا ہے کافی۔ اور مکہ کا امام یا مدینے کا امام بننے کے لیے بہت اسکروٹنی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کتنی اسکروٹنی ہوتی ہے؟ 5 سال کسی مسجد کے امام کا آپ کو تجربہ ہونا، مکہ اور مدینہ سعودی عرب کی کسی مسجد کا 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ آپ ایک اچھے حافظ اور قاری اور عالم ہونا چاہیے، پھر دنیاوی تعلیم میں بھی آپ کا 10+2 ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان سارے لوگوں کے اپلیکیشنز آتے ہیں سال بھر میں، پھر وہ سارے اپلیکیشن آنے کے بعد پورے وہاں کے جو علماء ہیں، شیخ ہے، وہ اس کو چیک کرتے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے، لوگوں سے آپ کا معاملہ کیسا ہے، آپ عرب کے رہنے والے ہیں نہیں رہنے والے، تمام چیزیں ہونے کے بعد اس میں سے چند 2-3-4 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ کب؟ جو پرانے ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، تب ان کو آنے کے لیے اتنا مشکل سے سلیکشن ہوتا ہے۔ والدہ کی دعا نے دیکھی ان کو وہاں تک لے کے چلے گئے۔ تو بچوں کو برے نام سے نہیں پکارنا اور غصے میں بھی ان کے لیے بد دعائیں نہیں کرنا۔ بہت کبھی کبھار کچھ علاقوں میں بہت برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مر جا، چلے جا، پاگل ہے، دیوانہ ہے نا، ایسے لفظ۔ پاگل تو کامن ہے ایک دم، ہے نا، پاگل برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بچنا چاہیے اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی بات کہو اچھی بات کہو، اچھے الفاظ نکالو، کیونکہ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہے اور اسی وقت وہ وقت موجود ہو تو وہ دعا قبول ہو جائیں گی۔ تو اچھے الفاظ نکالنا غصے کی حالت میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند چیزیں تھی، اور بھی چیزیں ہیں لیکن اہم نکات یہاں پر رکھے گئے۔ اب اتنے سارے پوائنٹس تھے، ہو سکتا ہے آپ بھول بھی جائیں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا، آپ اس کو ضرور دیکھیں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ درس اگلے سنڈے بھی رہے گا۔ آپ اپنے جان پہچان والے، آپ کے رشتہ دار، قریبی جتنے ہیں، آپ ان کو یہاں پر لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ کسی ایک کو دین اسلام کی طرف لے کر آتے ہیں، دین کی طرف لے کر آتے ہیں، دین کی باتوں کی طرف لے کر آتے ہیں، آنے والا جب اس کو سنے گا، عمل کرے گا تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک آپ کے خود کے کرنے کا اور دوسرا ان کو دعوت دینے کا۔ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے آپ کی وجہ سے، آپ وجہ بنیں گے، آپ کو اتنا ڈبل، ٹرپل اور 4 ٹائم 5 ٹائم آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو بلانے والے کو دوہرا اجر ہے، جبکہ نیکی کرنے والے کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔